اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ ہماری گفتگو درس نمبر 21 میں ہے اور اس کا جو عنوان ہے کہ عبادت میں اخلاص اور محبت اہل بیت علیہم السلام کی اہمیت۔ توحید در عبادت کے بعد اس گفتگو کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ جہاں انسان عبادت کے مرحلہ میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بناتا اور اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، تو اس عبادت کے صحیح ہونے کی اور اس عبادت کے قبول ہونے کی کچھ شرائط ہیں کہ جن میں سے اہم ترین 2 شرطیں آپ کی خدمت میں ہم رکھنے جا رہے ہیں کہ ایک شرط کو اخلاص کہتے ہیں اور دوسری شرط کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کہتے ہیں۔ اور یہ جو عبادت کا مرحلہ اخلاص والا ہوتا ہے، یہ وہ عبادت کا مرحلہ ہے کہ جسے عبادت کا اعلیٰ ترین مرتبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو انسان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے ہیں، تو ہر انسان کو جو عبادت کا اجر و ثواب ہے وہ ایک جیسا نہیں ملتا۔ بعض لوگوں کی عبادت اتنی خالص ہوتی ہے اللہ کی خاطر، اور اس کے اندر کی جو کیفیت ہے اور اس کی جو ذات ہے انسان کی، اس کے جو خیالات ہیں، اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو عبادت سے مقصد اور ہدف ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کا جو درجہ ہے وہ اعلیٰ ترین درجہ شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر مختلف لوگ جس طرح کی ان کی سوچ ہے، جس طرح کی ان کی معرفت ہے، اسی اعتبار سے ان کے عبادت کے درجات طے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ عبادت کے درجات کے متعلق ہم آپ کے سامنے کچھ روایات رکھیں گے کہ جہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہاں عبادت کے بھی درجات ہوتے ہیں، اور سب سے بہترین درجہ کون سا ہے کہ جس درجہ کے اوپر اہل بیت علیہ السلام خود بھی عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے چاہنے والوں کو، تمام لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دیا کرتے تھے کہ عبادت کا اصل جو مرتبہ اور درجہ ہے وہ یہی ہے کہ اسی سوچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ نہج البلاغہ سے امیر المومنین علیہ السلام کا یہ قول ہم آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ غور و فکر کریں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ عبادت کے درجات کس طرح سے طے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ فتلک عبادت التجار، کہ ایک قوم ایسی ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ثواب ملے، کوئی جنت ملے، کوئی ایسا درجہ ملے کہ جس سے ہماری اپنی ذات کا فائدہ ہو۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ خواہش والی عبادت، کے اس میں عبادت کے پیچھے ان کی اپنی ذات اور ان کی اپنی رغبت موجود ہے۔ تو فرمایا کہ ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ، کہ ایک قوم جب اللہ کی عبادت کرتی ہے تو ان کا مقصد اپنی خواہش ہوتی ہے، ان کی مقصد اپنی چاہت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ فتلک عبادت التجار، یہ تاجروں والی عبادت ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو حقیقت میں کاروبار کر رہے ہیں۔ اب جب آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو اگلا بندہ آپ کے اوپر کوئی احسان تو نہیں کر رہا یا آپ کی خاطر تو کچھ نہیں کر رہا، وہ آپ کی خاطر کچھ بھی نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ وہ نیکی نہیں کر رہا، اس نے اپنی چیز کے پیسے لینے۔ تو فرمایا کہ یہ جو عبادت ہوتی ہے کہ جس میں مقصد اس کی اپنی ذات آ گیا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے بلند درجہ ملے، مجھے جنت ملے، مجھے ثواب ملے، مجھے یہ چیزیں ملیں، اپنی چیزیں سوچ رہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجار کی عبادت کہتے ہیں۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، اچھا کچھ لوگ وہ ہیں، مولانا نے فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں خوف سے، ڈر سے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو فرمایا کہ فتلک عبادت العبید، یہ تو ان غلاموں جیسی عبادت ہے کہ جو غلام اپنے آقا کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں تاکہ آقا اس کے اوپر ظلم نہ کرے۔ تو اب اس کوئی غلام کو اللہ سے محبت تو نہیں ہوتی، یعنی معذرت یہ جو نتوار، اب اس غلام کو اپنے آقا سے محبت تو نہیں ہوتی، وہ تو اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی اطاعت کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی بہترین چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک درجہ ہے کہ لوگ جہنم سے بچنے کی خاطر عبادت کرتے ہیں۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا، تیسرے نمبر فرمایا کہ ایک قوم وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت شکر بجا لانے کے لیے کرتی ہے،
ان کا دل اتنا پاکیزہ ہوتا ہے اور ان کے دل میں یہ احساس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، اللہ نے ہمیں یہ جو وجود بخشا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئیں اور اللہ کے احکام کے مطابق یہ زندگی گزاریں، اور یہ زندگی گزار کے ہم اللہ کے ہاں اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ یعنی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شکر والی عبادت، محبت والی عبادت، کہ جس میں اور کوئی چاہت نہیں ہوتی کہ مجھے اللہ جو ہے وہ جنت عطا کر دے یا جہنم سے بچا لے۔ اس طرح کی چیزیں پھر بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ بس یہ ایک شکر کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ایک محبت کی کیفیت ہوتی ہے، عشق کی کیفیت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ فتل کا عبادت الاحرار، یہ ان لوگوں کی عبادت ہے کہ جو آزاد ہوتے ہیں، جو آزاد سوچ کے مالک ہوتے ہیں، جن کی سوچ کے اندر کوئی پریشر نہیں ہوتا، کہ نہ کوئی لالچ کا پریشر ہے، نہ کوئی ان کی سوچ کے اندر کسی ڈر اور خوف کا کوئی پریشر بنا ہوا ہے، نہیں، یہ آزاد ہیں، یہ ہر چیزوں سے آزاد ہو کے جو اصل چیز ہے، جو حق بنتا ہے، اسی حق کے مطابق، اسی حقیقت کے مطابق یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور چھٹے امام کی حدیث بھی یہی ہے، اور اس میں امام علیہ السلام نے کچھ الفاظ کو تبدیل کر کے ہمارے سامنے رکھا، اور اس بات کو ہمارے لیے مزید وضاحت ملی۔ جو امیر المومنین السلام کی عبارت آپ کے سامنے نہج البلاغہ سے نقل کی، اسی کی طرح کی ایک روایت ہے کہ جسے شیخ سلوک رحمہ نے امالی میں نقل کیا ہے، اور یہ پوری روایت بھی ایسی ہے کہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کی بھی 3 کیٹیگریز ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام اس میں کیا فرماتے ہیں کہ ان الناس یعبدون اللہ عز وجل علی ثلاثۃ اوجہ، کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کرتے ہیں تو ان کی 3 جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں، 3 قسم کی ان کے مقاصد ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے مقاصد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ فَطَبَقَةٌ يَعْبُدُونَهُ رَغْبَةً فِي ثَوَابِهِ، ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس لیے عبادت کرتا ہے تاکہ اس کو ثواب مل جائے، ثواب یعنی جنت، اس کو ثواب مل جائے، اللہ کی طرف سے کچھ عطا ہو جائے، اسی چاہت کی خاطر، اسی خواہش کی خاطر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْخُرَسَاء، فرمایا کہ یہ لالچی لوگوں کی عبادت ہے، اور یہ طمع ہے، یہ لالچ ہے، وَهُوَ الطَّمَع، یہ عبادت نہیں ہے، یہ لالچ ہے۔ وَآخَرُونَ يَعْبُدُونَهُ فَارِقًا مِنَ النَّارِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جہنم سے چھٹکارا پانے کی خاطر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ تو غلاموں جیسی عبادت ہے، بلکہ یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ وَهِيَ الرَّهْبَةُ، اور یہ تو خوف ہے، یہ عبادت تو نہیں ہے، یہ تو خوف اور ڈر ہے۔ وَلَكِنِّي أَعْبُدُهُ حُبًّا لَهُ عَزَّ وَجَلَّ، لیکن میں صادق آل محمد اس کی عبادت کرتا ہوں اس کی محبت کی خاطر، چونکہ میں اپنے مالک، اپنے خالق اللہ سے محبت رکھتا ہوں، تو محبت کی خاطر میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْكِرَامِ وَهُوَ الْأَمْرُ، اور یہی عزت دار لوگوں کی، یہی بزرگوں کی، جو عزت اور شرف والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کی عبادت ہے۔ یہ لالچی لوگوں کی، ڈر کے مارے کسی کی بات ماننے والوں کی عبادت نہیں ہے، یہ عزت دار اور شرف رکھنے والے اور کرامت رکھنے والے، یعنی اپنی ایک شخصیت کے مالک لوگوں کی یہ عبادت ہے۔ اور فرمایا کہ وَهُوَ الْأَمْنُ، یہی جو عبادت ہے نا، یہی انسان کو امن عطا کرتی ہے، یہی عبادت ایسی ہے کہ جو انسان کو سکون عطا کرتی ہے، اور ظاہری بات ہے دنیا میں بھی اسے سکون حاصل ہو جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور قیامت کے دن تو یقیناً پھر اس کے لیے اجر و ثواب اور سکون تو ہے۔ یعنی یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو جنت کی لالچ میں عبادت کی جاتی ہے یا جہنم سے بچنے کی خاطر عبادت کی جاتی ہے، اس عبادت میں انسان کے دل میں سکون کی کیفیت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عبادت محبت سے خالی ہوتی ہے، اور جس عبادت میں محبت نہ ہو، جس عبادت میں عشق نہ ہو، وہ انسان کو سکون نہیں دیتی۔ انسان کو جو چیز سکون دیتی ہے وہ محبت سکون دیتی ہے۔ جب انسان اللہ کی عبادت محبت سے کرتا ہے اور اس کے دل میں ایک شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے سامنے اس لیے جھک رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اسے سکون دیتی ہے، ایک ایسا سکون کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے انہیں سکون ملتا تھا۔ وہ جنگوں میں جب ہوتے تھے،
انتہائی تھکاوٹ کا عالم ہوتا تھا تو حضرت بلال سے یہی فرمایا کرتے تھے کہ ارحنا یا بلال، اے بلال ہمارے سکون کا سامان میسر کرو، یعنی اذان دو اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت کریں، اس کی محبت کا تقاضا پورا کریں، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول کو اس سے سکون ملتا تھا، امن ملتا تھا۔ تو یہ ایک عبادت کا عظیم ترین درجہ ہے کہ خاندان اہل بیت کا ہر فرد، اہل بیت کے چاہنے والا، ان کا قریبی، ان کی حقیقی معرفت رکھنے والا فرد بھی اسی عبادت کے درجے کے اوپر فائز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم چیز ہے کہ اگر انسان کی عبادت میں اخلاص نہ ہو، یعنی وہ اللہ کی اطاعت کی خاطر نہ کرے عبادت، اس کے مقاصد میں دنیا کے کوئی مقاصد ہوں، کسی کو دکھانا مقصود ہو، دنیا میں اپنی صحت کو بحال رکھنا مقصود ہو، دنیا کے کسی اور مقصد کو حاصل کرنا اس کا ہدف ہو، تو یہ عبادت باطل ہوتی ہے، یعنی یہ عبادت اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا، اس کو ٹھکرا دیتا ہے۔ یعنی ہم عبادت میں 2 in 1 کی پالیسی نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں گے چلو ایک تو ہمارا اس میں فائدہ ہو جائے گا، مثلا روزہ رکھتے ہیں تو ایک تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک تو صحت اچھی ہو جائے گی، اور ساتھ ہم کیا کر لیتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ 2 جب کام ہم جوڑتے ہیں اور اس میں ہمارا ذاتی مقصد آ جاتا ہے کوئی، اس کو ہم ٹچ کر لیتے ہیں، جیسے فقہ میں کیا کہتے ہیں، ضمیمہ کہتے ہیں، یعنی ضمیمہ لگا دینا، تو اس سے عبادت کیا ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اور یہ انتہائی اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے، اور جس سے فقہا یہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کے اندر جو سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے وہ یہی مرحلہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی خاطر خالص کرے، روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، تو کوئی اس کا اپنا ذاتی مفاد اس میں پوشیدہ نہ ہو، اپنے ذاتی مفاد سے ہٹ کے فقط اور فقط اللہ کی خاطر وہ عبادت کرے۔ تو یہ ایک اخلاص کا ایسا مرحلہ ہے کہ جو انتہائی مشکل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انسان کی سوچ زبان سے اوپر جو ہے وہ الفاظ دہرانے سے بدل جاتی ہے، نہیں، زبان کے اوپر وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں اللہ کی خاطر قربتاً الی اللہ عبادت کرتا ہوں، لیکن اس کے جو خیال ہے، اس کا جو شعور ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے، کیا اس کے اندر اخلاص ہے، یہ اخلاص نہیں ہے، یہ اہم ترین چیز ہے۔ یہ تب اس کو حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ مکمل اللہ کی طرف توجہ رکھنا شروع کرتا ہے۔ یہاں پہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بہترین شریک قرار دیا ہے، خیر و شریک ان کے الفاظ موجود ہیں۔ روایت اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کرے گا، اور تمام لوگوں کی جو بصارت ہے اور جو سماعت ہے وہ اس آواز کے پیچھے ہوگی جو اللہ کی طرف سے بلند ہوگی، اور وہاں پہ جب یہ آواز اللہ کی آئے گی کہ انا خیر و شریکن، کہ میں بہترین شریک ہوں، پارٹنر، کہ میں بہترین حصہ دار ہوں، میں جو حصہ دار ہوتا ہے وہ بڑا اچھا حصہ دار ہوں۔ کیوں؟ کل عمل کان عمل لی فی دار دنیا کان لی فیہ شریک، کہ ہر وہ عمل جو دنیا میں کیا گیا میرے لیے، لیکن اس میں میرے ساتھ کوئی اور بھی شریک تھا، اس میں انسان کا اپنا ذاتی مفاد ساتھ ساتھ شریک تھا۔ فانا ادع اليوم، تو آج کے بعد میں اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ لیتے ہی نہیں ہوں۔ یعنی جس طرح 2 بندے ایک پیسے میں شریک ہیں، تو دوسرے شریک کیا کہ میں پیسہ لیتے ہی نہیں ہوں، کوئی اور شریک ہو گیا میں لیتے نہیں ہوں، اس میں نے اپنا حصہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں بہترین شریک ہوں، وہ عمل جو میرے لیے بھی کیا گیا اور میرے ساتھ کوئی اور چیز بھی، کوئی اور مقصد بھی اس کے ساتھ شریک تھا، تو میں اس کام کو چھوڑ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ اسی کی خاطر ہے جس کی خاطر تم نے کی ہے۔ وَلَا أَقْبَلُ الْيَوْمَ إِلَّا خَالِصًا، اور آج کے دن میں فقط وہی عمل قبول کروں گا جو فقط میرے لیے تھا، یعنی جس کے اندر یہ 2 in 1 کی پالیسی نہیں تھی، 3 in 1 کی پالیسی نہیں تھی، جو فقط اور فقط میری خاطر تھا، میری محبت کی خاطر تھا، میری اطاعت کی خاطر تھا، فقط میں وہ قبول کروں گا، باقی میں کسی عمل کو قبول نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ جب انہوں نے توحید کی بات کی کہ لا الہ الا اللہ کلمۃ عظیمۃ کریمۃ علی اللہ، کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو ایک عقیدہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، یہ بڑا عظیم ہے اور بڑا کریم اور بڑی عظمت والا کلمہ ہے۔ من قالها مخلصا استوجب الجنہ، جو اس کلمے کو کہتا ہے در حالانکہ وہ مخلص ہو چکا ہو، وہ اللہ کے لیے خالص ہو چکا ہو، اس مخلص حالت میں جو اس عقیدے کو اپنا لیتا ہے لا الہ الا اللہ کو، تو پھر یہ بندہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔
وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا، اور جو اسے اس حالت میں کہے کہ دل اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو، کہہ تو رہا ہے کہ اللہ ہے، کیا مان تو رہا ہے، لیکن دل اس کا خالص نہیں ہے، دل اس کا اپنے رب سے محبت نہیں کرتا، تو ہوگا کیا کہ ظاہری طور پہ تو وہ مسلمان کہلائے گا، یعنی عصمت مالہ و دمہ، اس کا جو مال ہے، اس کا جو خون ہے وہ تو محفوظ ہو جائے گا، یعنی وہ بھی ایک مسلمان ہے، کوئی کافر عربی نہیں ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، اس کا خون بھی محترم ہے، اس کا دفاع کرنا ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن کان مسیر الی النار، لیکن قیامت کے دن اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا، یعنی یہ ظاہری طور پہ مسلمان بن جائے گا لیکن اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی کہلائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ کہ یہ جو اخلاص ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اخلاص محبت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، کہ جس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اخلاص حاصل ہوتا ہے، کہ پھر انسان اپنی ذات کو، اپنی ذاتی مفادات کو، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ روایات میں ایک اور چیز بھی بتائی گئی ہے کہ یہ جو اللہ کی عبادت ہے، جس طریقے سے بغیر اخلاص کے حاصل نہیں ہوتی، یہ عبادت بغیر محبت اہل بیت علیہ السلام کی بھی حاصل نہیں ہوتی، یعنی انسان اگر عبادت اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کی خاطر کرے، لیکن اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہیں رکھتا، تو یہ عبادت بھی درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی اور اس کو بھی رد کر دیا جاتا ہے، یعنی عبادت نامکمل کہلاتی ہے۔ یہاں پہ ایک روایت ہے، طویل روایت ہے، اور یہ روایت جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے سوال و جوابات ہیں، کہ جس میں جابر بن عبداللہ انصاری یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ بدو شخص، بدوی یعنی جسے عربی کہا جاتا ہے، دیہات سے آیا ہوا شخص، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کچھ سوالات پوچھے۔ وہ سوالات کیا تھے؟ وہ سوالات یہ تھے کہ اس نے پہلا یہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا جنت کی کوئی قیمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نعم، جنت کی قیمت ہے، جنت بغیر قیمت کے تو نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی قیمت یہ بیان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یقولها العبد الصالح مخلصا بها، کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ جو کلمہ ہے ایک نیک بندہ اس حالت میں جب اسے کہتا ہے کہ مخلصا بها، کہ جب وہ اس کلمہ کے ساتھ مخلص ہو، اخلاص کی منزل پہ ہو، سب کچھ خالص کر چکا ہو اللہ کی خاطر، جب وہ یہ کلمہ کہتا ہے تو پھر یہ قیمت ادا کر دیتا ہے جنت کی، یعنی قیمت جب جنت کی ادا کر دیتا ہے تو جنت کے یہ مالک بن جاتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید لگائی کہ مخلصا بہا، کہ یہ کلمہ تو کہنا ہے لیکن جو حالت بنانی ہے وہ اخلاص والی بنانی ہے، کہ خلوص والی ایک حالت ہو، تو اب اعرابی نے یہ سوال کیا کہ یہ جو آپ اخلاص کی بات کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے، اور یہ اخلاص کیا ہے؟ اب اخلاص کے اندر دیکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں کو شامل فرمایا کہ العمل بما بعثت به فی حقہ وحب اہل بیتہ، کہ اخلاص تب انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان عمل کرے ہر اس بات کے اوپر کہ جو میں لے کر آیا ہوں اس بندے کے حق میں، چاہے وہ عبادت ہے، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہے، جو بھی میں لے کر آیا ہوں اس کے اوپر انسان عمل پیرا ہو، اور ساتھ ساتھ کیا ہو، وحب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ جب یہ دو چیزیں جوڑیں گی تو ان دو چیزوں کے جڑنے سے انسان کو اخلاص حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا نتیجہ کیا نکلا روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جو محبت اہل بیت علیہ السلام ہے وہ اخلاص کا ایک حصہ ہے۔ انسان اس وقت تک اللہ کے لیے خالص نہیں ہو سکتا جب تک وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ اچھا، اس کے بعد اعرابی نے سوال کیا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کیا یہ بھی اس میں شامل ہے اور یہ بھی عبادت کا کوئی حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اجل بالکل، ان حبہم لأعظم حقہا، کہ میرے اہل بیت کی محبت تو عبادت کا سب سے بڑا حق ہے۔ عبادت کا جو سب سے بڑا حق ہے یا سب سے بڑا جو جز ہے، جو سب سے بڑی ایک حیثیت ہے کہ جس کے بغیر پھر عبادت نہیں رہتی، وہ محبت اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت کے بغیر تو اخلاص بھی مکمل نہیں ہوتا، جب اخلاص مکمل نہیں ہے تو عبادت کیسے مکمل ہوگی؟
اچھا، اس کے بعد ہم کچھ روایات کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں اللہ کی خاطر اپنے عمل کو خالص کرنے کے متعلق اہل بیت علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ امیر المؤمنین السلام سے یہ حدیث آپ کی خدمت ہم آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں کہ طوبیٰ کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے لمن اخلص للہ عملہ وعلمہ وحبہ وبغضہ واخذہ وترکہ وکلامہ وصمتہ وفعلہ وقولہ، ہر چیز کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنے عمل کو، اپنے علم حاصل کرنے کو، اپنی محبت کے جذبات، نفرت کے جذبات، کسی چیز کو لینا ہے، کسی چیز کو چھوڑنا ہے، بولنا ہے یا خاموش رہنا ہے، کچھ کرنا ہے یا کچھ کہنا ہے، سب کچھ جب انسان اللہ کی خاطر خالص کر دیتا ہے تو ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ عمل خالص کیسے ہوتا ہے، کہ آپ ہر چیز اللہ کے لیے کیسے خالص کرتے ہیں، کہ مثلا ہم طالب علم ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ علم ہم اللہ کے لیے خالص کیسے کریں گے کہ اللہ کی خاطر ہم علم حاصل کر رہے ہیں، کسی ڈگری کی ہمیں ضرورت نہیں، کسی سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں، کسی انعام کی ہمیں ضرورت نہیں، کسی دکھاوے کی ہمیں ضرورت نہیں، تو یہ اللہ کے لیے کیسے خالص ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ العمل الخالص الذی لا ترید ان یحمدک علیہ احد الا اللہ عز وجل، کہ خالص عمل کا معیار تو یہ ہوتا ہے کہ جب عمل اس خلوص تک پہنچ جائے کہ لا تریدو، کہ اب تمہاری یہ چاہت ہی ختم ہو جائے، تمہارا یہ ارادہ ہی نہ بنے کہ ان یحمدک علیہ احد، کہ اس عمل کے اوپر تمہاری کوئی تعریف کرے سوائے اللہ عز وجل کے، سوائے اللہ تعالیٰ کے تمہیں کسی بندے سے یہ محبت، یہ چاہت، یہ ارادہ ہی ختم ہو جائے کہ کوئی میرے اس عمل کی تعریف کرے۔ یعنی انسان علم حاصل کر رہا ہے اور کہے کہ مجھے کسی نے قدردانی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، میری کسی نے تعریف نہیں کی، مجھے کسی نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا، مجھے کسی نے شیلڈ نہیں دی، مجھے کسی نے میری تعلیم کا اور میری جو تحقیقات کا کسی نے اعتراف نہیں کیا، پھر یہ چیز اس کے ذہن میں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ تھوڑی سی بھی چیز اس کے ذہن میں موجود ہے تو پھر وہ عمل اس کا خالص نہیں ہوتا، اسے ہم خالص عمل نہیں کہہ سکتے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سے کیا منقول ہے کہ خذوا من العلم ما بدا لکم، کہ علم حاصل کرو جو بھی تمہارے لیے ممکن ہو، وَإِيَّاكُمْ أَن تَطْلُبُوهُ لِخَصَالٍ أَرْبَعَ، اور خبردار 4 چیزوں کی وجہ سے کبھی بھی علم حاصل نہ کرنا۔ پہلی چیز لِتُبَاهُ بِهِ الْعُلَمَاء، علم حاصل کرنے کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہو کہ علم حاصل کروں تاکہ جو اہل علم لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ فخر و مباحت کروں، میں بھی کہوں دیکھو جی کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، فخر و مباحت، اس کی خاطر کبھی علم حاصل نہ کرنا۔ او تمارو بہ صفا، یا علم اس لیے حاصل نہ کرنا کہ جو لوگ کم عقل ہیں ان سے تم پھر بحثیں کرو گے، ان کے ساتھ تم مناظرے کرو گے۔ او تراؤ بہ فی المجالس، یا علم کو اس لیے حاصل نہ کرنا کہ تم محفلوں میں جو ہے وہ تم بڑے بن کے دکھائے جاؤ، تمہیں یہ دیکھا جائے کہ بڑی محفل میں جو ہے تمہاری بڑی حیثیت ہو، پروٹوکول ہو، وی اے پی کلچر۔ او تصرفو وجوہ الناس الیکم للتراؤ، سے یا تمہاری یہ خواہش ہو علم کی وجہ سے کہ جتنے لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ میری طرف پھر جائیں تاکہ مجھے وہ بڑا بنا لیں، رئیس بننے کے لیے، بڑا بننے کے لیے اور ایک مقام پانے کے لیے لوگوں میں، اس لیے تم علم حاصل کرتے ہو۔ فرمایا کہ اس سے بھی تم بچو، اس کی خاطر بھی تم علم حاصل نہ کرو۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں علم دین کے حصول میں مکمل طور پہ اخلاص عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔